النفس حزما وعزما يصون لقلبي الكسير بحسن الظنون فعودي لربي أيا نفس عودي فربي رحيم لطيف ودود فربي رحيم لطيف ودود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. بزرگان محترم و قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ عز و جل نے اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ دو قسم کا معاملہ فرمایا ہے. یا تو رب تبارک و تعالی انعام کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مال و دولت سے نوازتے ہیں، اولاد سے نوازتے ہیں، صحت و تندرستی، چین، سکون، راحت، اطمینان مہیا فرماتے ہیں. اور یا تو اللہ عز و جل کی طرف سے ابتلا کا معاملہ ہوتا ہے، مرض اور بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے، خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے، دشمن کو مسلط کیا جاتا ہے. اور رب تبارک و تعالی کی ہر بندے کے ساتھ کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امتحان کے لیے ہر ایک کو نعمتوں ہی سے نوازے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ رب تبارک و تعالی ہر ایک کو مصیبتوں ہی سے دوچار کرے. جیسا انسان اس اعتبار سے رب تبارک و تعالی کی امتحان کی اور ابتلا کی اور آزمائش کی شکلیں ہوتی ہے. یا تو نعمتوں کو اور انعامات کو اور اطمینان و سکون و چین راحتوں کو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل نعمتوں میں لت پت کر کے منعم بنا کر، مترف بنا کر، خوشحال بنا کر رب تبارک و تعالی امتحان لیتے ہیں. اور یا تو مصائب سے دوچار کر کے رب تبارک و تعالی امتحان لیتے ہیں. اب اس میں انسان سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ عز و جل نے اسے نعمتیں فراہم کی تو وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کا چہیتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے ہی کی وجہ سے، مقرب ہونے ہی کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے مجھے سرفراز کیا ہے. اور ان نعمتوں میں جو مضرت کا پہلو ہے، اس مضرت کے پہلو کی طرف، نقصان کے پہلو کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا تو اس میں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ انسان جو مالدار ہوتا ہے، عیالدار ہوتا ہے، بال بچوں والا ہوتا ہے، زیادہ اولاد والا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں عجب پیدا ہوتا ہے، کبر پیدا ہوتا ہے، غریبوں کی تحقیر، غریبوں پر ظلم، بے رحمی، یہ رذائل اس میں پیدا ہوتے ہیں. اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے، اگر اس کی تلافی نہ کی جائے تو یہ انسان سرکشی کی،
طغیان کی، تمرد کی جو بارڈر ہے اور جو حد ہے، اس حد کو بھی پار کر جاتا ہے۔ فرعون رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا۔ اس کے پاس مال ہے، ملک ہے، لشکر ہے، اور اس کے امراء اور وزراء، جس کی وجہ سے اس میں تبرد پیدا ہوا، سرکشی، اس لیے کہ کبھی اس نے کوئی کلفت اٹھائی ہی نہیں، کوئی مشقت اٹھائی ہی نہیں، کسی مصیبت سے ہمکنار ہوا ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں رب تبارک و تعالیٰ سے یہ بات ذکر کی، إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ۔ پروردگار، إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ، فرعون کو اور اس کے امراء کو، اس کے وزراء کو، اس کے مصاحبین کو، اس کے ساتھیوں کو تو نے دنیاوی زندگی میں مال دولت اس قدر دیا، آرائش کی چیزیں، آسائش کی چیزیں اس قدر دی، انجام اس کا یہ ہو رہا ہے کہ خود تو وہ گمراہ ہوئے، لیکن راہ حق سے اور تیرے راستے سے دوسروں کو بھی وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جب اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، مجھے کسی کی احتیاج نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ تو نعمت ہے، لیکن نعمت میں مضرت کا پہلو بھی پایا جا رہا ہے۔ تو تدارک اگر نہیں کیا جاتا، تلافی اگر نہیں کی جاتی، تو یہی نعمت وبال جان بن جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں تباہی کو دعوت دینے والی بن جاتی ہے۔ مرغی کا گوشت کھانا یا مرغ کا گوشت کھانا انسان سمجھتا ہے نعمت ہی نعمت ہے۔ اگر مان لو کہ صرف مرغ کے گوشت پر وہ اکتفا کرتا ہے اور مرغ ہی کا گوشت کھاتا رہتا ہے، تو اس میں نعمت کا پہلو بئی معنی ہے کہ لذت ہے، نعمت کا پہلو بئی معنی ہے فرحت اس سے حاصل ہوتی ہے، نعمت کا پہلو بئی معنی ہے کہ اس سے حرارت غریزیہ وہ بڑھتی ہے، لیکن مضرت کا پہلو بھی سامنے ہونا چاہیے کہ اگر آدمی اس پر مداومت کرتا رہے گا اور پابندی کے ساتھ کھاتا رہے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بواسیر اور پائلس کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ اسی لیے اس کے تدارک کی شکل رکھی ہے، دھنیا اس میں ڈالا جاتا ہے، ہری دھنیا، تو ہری دھنیا جو اس میں ڈالی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو اس کی حرارت ہے، مرغ کے گوشت کی جو گرمی ہے، اس گرمی کو توڑا جاتا اور کم کیا جاتا اور اعتدال پیدا کیا جاتا ہے۔ جیسے کھانے میں یہ انداز ہے، کھانے میں ہر انسان اسی انداز سے چل رہا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں مضرت کا پہلو بھی ہے، تو مضرت کا پہلو غائب نہیں ہونا چاہیے، مضرت کا پہلو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور سامنے رکھنا چاہیے کہ ہاں اللہ عز و جل نے یہ نعمتیں دی ہے۔ اب تدارک کی شکل یہ ہے، میں تو اہل تھا ہی نہیں، اور معاصی کی بنیاد پر، گناہوں کی بنیاد پر میں اس کا سزاوار تھا اور میں اس کا مستحق تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سزا دیتے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ان نعمتوں سے مجھے نوازا ہے۔ اس طرح اگر تدارک کرتا رہا تو انسان تمرد سے، سرکشی سے بچا ہوا رہے گا، اور نہ اس کی دنیا تباہ ہوگی نہ آخرت تباہ ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو مصائب سے ہم کنار کرتے ہیں، مشکلات سے دوچار کرتے ہیں، مختلف قسم کی تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں، تو بظاہر یہ مضرت، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی منفعت کا پہلو ہو۔ منفعت کا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نواز تھے مال و دولت سے،
اسباب سے، وسائل سے ہو سکتا ہے کہ یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو جس حالت میں رکھا ہے وہی حالت اس کے لیے مناسب ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اسی کے نتیجے میں اس میں تواضع پیدا کر رہے ہوں، انکساری پیدا کر رہے ہوں، رب تبارک و تعالی کی طرف توجہ اور ابتہال ان صفات سے اس کو آراستہ کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے غفلت سے یہ باز آ جائے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلفتوں سے اور مصیبتوں سے ہمکنار کیا ہے، تاکہ وہ سوچے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے تھا مجھے، میں کیا ہو رہا ہوں۔ اس کے نتیجے میں انسان ان معاصی کو چھوڑے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، طاعات پر لگے گا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے دنیا میں معاملے کرتے رہتے ہیں، یا تو وہی نعمتوں سے اور یا تو تکالیف سے، مصائب سے، مشکلات سے۔ لیکن انسان بعض مرتبہ نعمتوں کے ملنے کی صورت میں جیسے حد سے باہر چلا جاتا ہے، ایسے ہی اگر مشکلات آتی ہے تو مشکلات کی صورت میں بھی شکوہ، شکایت، جزا، فضا، واویلا کرنے لگتا ہے، اور اس موقع پر بھی وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کرتا اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں کر رہا ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان کہ جو آنے والے حالات سے اپنی زندگی کو درست راہ پر، درست ڈگر کے اوپر لے آتا ہے، صراط مستقیم پر لے آتا ہے، تو یہی واقعہ اس کے لیے ایک نعمت بن جاتا ہے۔ جس کو وہ کلفت سمجھ رہا تھا، جس کو وہ مصیبت سمجھ رہا تھا، جس کو وہ حادثہ سمجھ رہا تھا، یہ وہ حادثہ نہیں ہے جو اس کے لیے جسمانی تکلیف کا باعث بنے، روحانی تکلیف کا باعث بنے، بلکہ یہ تو اس کے لیے نعمت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں بسنے والا انسان وہ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یا رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو نہیں سوچتا۔ انسانیت پر اگر غور کیا جائے تو انسانیت یا تو اس راستے سے حد سے باہر ہو رہی ہے یا اس راستے سے حد سے باہر ہو رہی ہے، یا تو نعمتوں والے راستے سے اور یا تو مصائب و مشکلات والے راستے میں جو حدود قائم کر رکھی ہے ان حدود کو پار کر جاتی ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ مصیبتیں در حقیقت گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کے عوض میں، گناہوں کے سبب رب تبارک و تعالیٰ مسلط کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے عقائد میں اگر بگاڑ ہے، عقائد میں نہیں، عبادات میں بگاڑ ہے، ان میں نہیں، معاملات میں بگاڑ ہے، ان میں نہیں، معاشرت میں بگاڑ ہے، ان میں نہیں، اخلاق میں بگاڑ ہے۔ دیکھیے آج پوری انسانیت میں اگر غور کریں، جو غیر مسلم ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یا تو عقائد میں خرابیاں ہیں، مفاسد ہیں، اور اگر عقائد درست ہے تو عبادات کا حال دیکھ لیجئے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈالے کہ جو عبادات کی ادائیگی کا حال ہے وہ کیسا ہے۔ نمازوں کا مسئلہ وہ لے لے، نمازوں پر پابندی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس کو ذرا سوچ لے، اور پھر نماز اگر ہو رہی ہے تو بعض مرتبہ ایسی ہو رہی ہے کہ جیسے کھڑا ہوا فوراً رکوع میں، رکوع سے فوراً سجدے میں، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، وہ تو راستے ہی میں آتے جاتے ادا ہو جاتا ہے۔ تو اتنی عجلت کے ساتھ یہ انسان ادا کر رہا ہے جیسے ایک مشین چل رہا ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جتنے ائمہ ہیں ان سب ائمہ کی یہاں یہ تعدیل ارکان، یعنی ٹھہر ٹھہر کر ارکان کو ادا کرنا، قیام کو، رکوع کو، سجدہ کو، اسی طرح قومہ کو، جلسہ کو، یہ ان کے یہاں ضروری اور لازم ہے۔ اگر ترک کر دیا نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں نماز ہو جاتی ہے لیکن وہ لولی لنگڑی نماز ہوتی ہے۔ تو اب اور جو حکم مردوں کے لیے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے، مستورات کے لیے بھی وہی حکم ہے۔
اعتدال کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر جو ہے نماز پڑھنا چاہیے اور نماز ادا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ نمازوں کا مسئلہ ہمارا، روزے کا مسئلہ، روزے میں خواتین کی تو بڑی پھرتی ہوتی ہے لیکن مردوں کا اس میں بہت ہی زیادہ قصور اور بہت ہی زیادہ کوتاہی اور کمی ہوتی ہے. معمولی آزار، معمولی بہانے، اچھے خاصے تنومن تندرست، لیکن ایک آدھ کوئی بیماری لگ گئی اس کے نتیجے میں فوراً پوچھنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، حاذق ماہر طبیب سے رجوع کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد علماء سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ میری یہ حالت ہے تو اس حالت میں اب میرے لیے روزے کا کیا حکم ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑی بہت ڈائبٹکس ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ اس میں ڈاکٹروں کے اعتبار سے ہدایات ہوتی ہے کہ اس طریقے سے وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور پھر اس کے بعد کرتے یہ ہے کہ فدیہ ادا کر دیا. حالانکہ گرمی کے موسم میں اگر رکھ نہیں سکتے، ٹھنڈی کے موسم میں جب ایام اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اس موقع پر ادا کیا جا سکتا ہے. اس موقع پر بھی ادا نہیں کر رہے، فدیہ ادا کر کے آرام سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے. یہ حال ہے ہمارا کہ نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں کوئی اندازہ نہیں، کوئی حساب نہیں، بس اٹکل پچو جیسے آیت نکال کے رکھ دیا اور کہا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے. حج میں کئی ایک اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ حج فرض ہو چکا لیکن ذرہ برابر اس کے لیے حرکت نہیں کرتے، تیار نہیں ہو رہے حج کی ادائیگی کے لیے. تو میں نے کہا کہ یہ ہماری عبادات کا حال ہے. اور پھر معاملات کا تو اور زیادہ. اور اگر کسی کا ایک اگر درست ہو گیا، ایک کندھا درست ہو گیا تو دوسرا کندھا جب وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ان کاموں کا اور ہماری ان بے اعتدالیوں کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا، ہو نہیں سکتا ہے. اگر دنیا کی مشینیں متاثر ہو جاتی ہیں غلط بٹن چلانے کے نتیجے میں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا انسان ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ فلاں کاموں کو کرنا ہے، تو اس اعتبار سے یہ تمہاری روحانیت ہے وہ چلتی رہے گی. لیکن اگر اس میں الٹا سیدھا کیا، یہ بٹن الٹا سیدھا کیا، یہ عبادات کا، عقائد کا، معاملات وغیرہ کا، تو اس کے نتیجے میں خرابی ضرور پیدا ہوگی، روحانیت متاثر ہوگی. اگر کوئی طبیب اور کوئی حکیم تمہیں نسخہ لکھ کر دیتا ہے اور نسخے میں یہ کہا کہ فلاں اس کی اجزاء ہیں، ان فلاں اجزاء کو حاصل کرنا، اس کے بعد دوائی بنا کر استعمال کرنا ہے اور یہ فلاں ٹائم میں، اب اگر اپنے اعتبار سے اس میں قطر بیونت کرنا شروع کی، اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی کرنا شروع کی، کیا مضر نہیں ہوگا؟ مضر ہوگا، اس کی صحت کے لیے مضر ہوگا جسمانی اعتبار سے. ٹھیک اسی طریقے سے دین کے اور شریعت کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں اگر ہم قطر بیونت کرتے ہیں، کچھ کیا کچھ چھوڑا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روحانیت پر اس کا ایفیکٹ پڑتا، اثر پڑتا ہے. اور روحانیت کا متاثر ہونا ان جرائم کے نتیجے میں، طاعات میں کمی کے نتیجے میں، بے اعتدالیوں کے نتیجے میں، یا گناہوں اور سیئات کے ذریعہ ایسا ہے کہ عالم اس سے متاثر ہوتا ہے، عالم اس سے متاثر ہوتا ہے، عالم کے حالات اس سے متاثر ہوتے ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ارض، یہ دنیا، یہ زمین وہ ایک گول کرہ ہے، گول گیند کی طرح ہے. کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور پہلے زمانے میں کوئی اختلاف رہا ہوگا، آج کے زمانے میں تو ہر انسان مان رہا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ گول کرہ نہیں ہے بلکہ ایک ڈھلوان ہے. ایک ڈھلوان ہے. وہ ڈھلوان کس طریقے پر؟ وہ اس طریقے پر کہ دن بدن اگر دیکھا جائے تو اخلاقیات میں جو تنزل آ رہا ہے، جو پستی آ رہی ہے، اور انسان جس بلندی سے نیچے پستی کی طرف جا رہا ہے اور انحطاط کی طرف جا رہا ہے، ایسی معلوم ہوتا ہے گویا کہ یہ زمین گول نہیں ہے بلکہ ایک ڈھلوان کی شکل میں ہے. یعنی حقیقت میں تو گول ہی ہے، لیکن جس انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیں کہ ویسے ہے گول اور انسان اس پر اچھے انداز میں چل رہا پھر رہا ہے. لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو دن بدن تنزل، پستی، انحطاط، اور گجراتی کے اعتبار سے کہا جائے تو پڑتی اس طرح آ رہی ہے کہ وہ اوپر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نیچے ڈھلوان ہی کی طرف لڑکتا ہوا چلا جا رہا ہے. پھر یہ ہم تسلیم کرتے ہیں یا یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ جو کرۂ ارض ہے
اور یہ پرتھوی کا اور زمین کا جو گولا ہے، یہ گولا آفتاب کے سامنے گردش کر رہا ہے، آفتاب کے سامنے گردش کر رہا ہے. اب کر رہا نہیں کر رہا دوسرے نمبر کی بات، واقعی کر رہا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آگے والا معاملہ، یہ گردش کر رہا یا نہیں کر رہا، لیکن انسان کی گردش اگر ہو رہی ہے تو معدے کے لیے ہو رہی ہے، اور انسان کی گردش اگر ہو رہی ہے تو پیٹ کے لیے ہو رہی ہے. انسان کی پوری گردش کا حاصل اس کا پیٹ ہے، اس کا معدہ ہے. زمین کا سورج کی ارد گرد گھومنا، اس کا کوئی انسان کے اوپر، انسان کے اخلاق کے اوپر کوئی اثر پڑ ہی نہیں رہا ہے، لیکن انسان کی مادیت، انسان کا پیٹ کے لیے اور معدے ہی کے لیے گردش کرنا، یہ حقیقت میں عالم کے احوال کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حالات ہیں، یہ حالات ویسے نہیں ہیں کہ از خود جو ہے وہ آگے پیدا ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ اخلاقیات کے تنزل کا اثر ہے. پورے عالم میں اخلاقی جو گراوٹ ہے، اس اخلاقی گراوٹ کا ایک ریئیکشن ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب ایسے موقع پر غیر کو جو کرنا ہوگا کرے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں اسے ٹھوس بنانا ہے، ہمیں اسے مستحکم بنانا ہے. اور اس کے لیے سب سے بہتر موقع یہ آ رہا ہے، آنے والے ایام یہ سب سے بہترین اور زرین موقع اور گولڈن چانس ہے اپنی روحانیت کے بڑھانے کا، اور اس کو تقویت دینے کا، اس کو مضبوط کرنے کا. اور کل جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے ایک شکل یہ ہے کہ جہاں ہم آئندہ جو کام کرنے والے ہیں، آئندہ جو طاعات انجام دینے والے ہیں، جن عبادتوں کو انجام دینے والے ہیں، ضرور انجام دیں، لیکن اپنا پچھلا ریکارڈ جو خراب ہے اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ توبہ کی حقیقت میں یہ داخل ہے کہ جو نمازیں، جو روزہ، زکوٰۃ، حج اگر باقی ہے تو یہ ان سب کو ادا کرنا ہے. تو یہ نمازوں کی قضا وہ ضروری ہے، اور نمازوں کی قضا کے لیے کل میں نے مسئلہ ذکر کر دیا تھا، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اہتمام کرنے والوں نے اہتمام کیا ہے، اور جن کے بارے میں میں جانتا ہوں تو وہ جو چند سالوں والے ہیں وہ تو ہے ہی چھوٹے لوگ. چھوٹے لوگوں کا معنی اور مطلب یہ کہ جن کی نمازیں کم قضا ہوئی تھی ان کی بات، لیکن زیادہ سے زیادہ جو 25 سال تک کا میرے پاس جو حال لوگوں کا پہنچا ہے وہ 25 سال تک کا. اور 25 سال والے کی بات جو میں نے ذکر کی تھی تو اس میں 25 سال والے کا حال بھی، 20 سال والے کا حال بھی، 15 سال والے کا حال بھی، 10 سال والے کا حال بھی. کسی نے سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے. ہاں، ایک 5 سال والے نے سنت مؤکدہ کو چھوڑا ہے، باقی یہ ادا کرنے والوں نے سنت مؤکدہ کے ساتھ ادا کیا ہے. صرف اتنا نہیں، ہر مہینے میں ایک قرآن مجید ختم، ہر مہینے میں ایک قرآن مجید ختم. اور جتنے نوافل ہیں ان نوافل کی ادائیگی کے ساتھ، تہجد کی ادائیگی کے ساتھ. اب اندازہ لگائے 7 یا 8 سال میں 25 سال کی نمازوں کی قضا کی ہے. لہذا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ ہم ادا کرنے والے ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے ادا کریں. مثلا ایک نماز کے ٹائم میں ایک نماز کی ہم نے قضا کی، پھر اگر باقی رہ گئی ہو تو اس صورت میں ہمیں وصیت کر کے جانا ہے. ثلث مال میں اس وصیت کے اعتبار سے ادا کیا جائے گا وارثین کی طرف سے. وارثین اگر اپنی طرف سے ادا کر دے تو مسئلہ الگ ہے، باقی یہ تہائی میں ہمارا حق بنتا ہے. ایسے ہی روزے اگر رہ گئے تھے، ابھی نہیں رکھ سکتے، یعنی گرمی کے موسم میں اگر نہیں رکھ سکتے، ٹھنڈی کے موسم میں رکھے جائیں، ان کو پورا کیا جائے، ان کو ادا کیا جائے. اگر رہ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد وصیت کر کے جانا ہے. ثلث مال میں، تہائی مال میں اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. زکوٰۃ اگر باقی رہ گئی ہے تو تھوڑی تھوڑی ادا کرنا شروع کریں، پورا حساب رکھیں، اور پھر اس کے بعد وصیت کر کے جائیں. حج اگر باقی رہ گیا ہے تو کوشش کریں اول وہلہ میں اس کی ادائیگی کی، اور اگر ادا کرنے کی نوبت نہ آ سکی وصیت کر کے جانا ضروری ہے. اور اگر کسی کا مال لیا تھا تو ایسی صورت میں اس کو ادا کرنا ہے، دھیرے دھیرے چاہے ادا کرے. اور ادا کرتے 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 ہماری زندگی جب ختم ہو رہی ہے تو اب ہمارا چھوڑا ہوا جو مال ہوگا
یہ حق العبد کا مسئلہ تھوڑا متفاوت ہے، تھوڑا الگ ہے حقوق اللہ سے. تو اس میں ایسا ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد تجہیز و تکفین کا جو خرچہ ہوگا ہمارے مال میں سے ادا کیا جائے گا، اور باقی جتنا مال ہوگا وہ قرض کی ادائیگی میں ادا کیا جائے گا. اور پھر بھی اگر قرض ادا نہ ہوا، وارثین نے اپنے اعتبار سے ادا کر دیا، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز. جیسے کل میں نے اس پر روشنی ڈالی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ یہ جو احکام ہے ان احکام پر ادائیگی کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. باقی انسان کی ہوس کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. دنیا کے پیچھے انسان پڑا ہے تو اس انداز سے دیوانہ وار اور مجنونانہ انداز میں چلا جا رہا ہے کہ اس کی ہوس وہ پوری ہونے کی نہیں ہے، اور اس کی جو حرص ہے اور دنیا طلبی کا جو مادہ اس کے اندر میں پیدا ہو گیا ہے علاج نہ کرنے کے نتیجے میں، تدارک نہ کرنے کے نتیجے میں، تو اس کو پر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو پر کرنے والی چیز صرف اور صرف قبر کی مٹی ہے. قبر کی مٹی ہی سے یہ ہوس اور یہ حرص مال و دولت کے زیادہ سے زیادہ کرنے کی طلب وہ پوری ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. ایران کا بادشاہ جس وقت ایران چھوڑنا پڑا تھا، اور میرے خیال میں اب جو ٹائم ہو رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.